الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، اس کی نگہداشت رکھنے والا ہے، یعنی اس میں ماہر ہے، تو وہ باعزت اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اتنا بڑھائے گا. اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس قرآن کا اہتمام رکھتا ہے اور پڑھنے میں اس پر مشقت ہے، یعنی بہت اچھی طرح سے نہیں پڑھ پاتا ہے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یا پڑھنے میں اس کو دقت پیش آتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آدمی بہت زیادہ فن کا واقف ہو اور جو فن تجوید اس وقت رائج ہے ان تمام کی مہارت اس کے پاس ہو. یہ ضروری نہیں ہے. کوئی آدمی قرآن کو جس طریقے سے پڑھ سکتا ہو پڑھے، لیکن کیا ہے کہ ایسی غلطیاں فاش نہ کرے کہ جس سے معنی بدل جائے. انتہائی حد تک کوشش کرنا چاہیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے، اور ہر چیز میں جیسے آدمی دنیا کے بارے میں محنت کرتا ہے ایسے ہی محنت قرآن کے بارے میں بھی کرے، اور یہ جانے کہ بھئی کون سا حرف کہاں سے نکلنا چاہیے یا کس سے معنی بدل جائے گا. لیکن تمام کوشش کے باوجود اگر مان لیجیے کسی آدمی کی زبان نہیں ٹوٹتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر اللہ دے گا. اس لیے کہ اس نے کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، تو یہ اس کے اہتمام کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا اہتمام ہے، تو اس کو جو ہے اجر ملے گا. اور جس نے مہارت حاصل کر لی اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا اہتمام اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اس کو یاد کر لیا، تو اسے کیا پوچھنا. اس کو بتایا کہ وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اللہ کی نگاہ میں ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن کے قاری کو حاصل ہوتی ہے، اور ہر قرآن کے پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ملتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بخاری وغیرہ کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجیء القرآن یوم القیامۃ فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامۃ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامۃ. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑے پہنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تاج کرامت پہنائے گا. کرامت یعنی عزت والا تاج جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. کیونکہ قرآن جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے یا کسی فن میں آگے نکل جاتا ہے یا قوم کی خدمت میں، تو بہت سی کمیٹیاں یا جمعیتیں، تنظیمیں یا حکومتیں اس کو ایوارڈ سے نوازتی ہیں، اور تمام لوگوں کے سامنے ایوارڈ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عزت افزائی ہو، حوصلہ افزائی ہو، اور اس کی خدمات کا اعتراف اور اس کی قدردانی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے قرآن پڑھنے والے اور نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. اس میں خاص طور سے قرآن پڑھنے والوں کو یہ عزت دی جائے گی کہ اس کو تاج کرامت پہنایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کہے گا کہ ابھی کہاں پورا ہوا، ابھی تو اس کو جو ہے اے اللہ تعالیٰ کرامت کے جوڑے بھی پہنا. تو اللہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا قرآن کہ یا رب ارضا عنہ فیرضا عنہ فیقال اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنۃ. تو جب یہ کہے گا
تو اللہ کی اے رب اس سے راضی بھی ہو جا، یعنی یہ تو عزت تم نے دی، اب اس سے خوش ہو جا، تو اس سے خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، اور اس سے کہا جائے گا اچھا چلو جو ہے اب تم پڑھتے جاؤ اور اوپر چلے جاؤ، جتنا اوپر جا سکتے ہو پڑھ پڑھ کے، اور ہر آیت پر ایک ایک نیکی میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ جو ہے قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن روزے اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو دن کے وقت کھانے سے اور اپنی شہوتیں پوری کرنے سے روک دیا تھا، تو اس کے بارے میں مجھے سفارشی قبول فرما دے۔ اور قرآن کہے گا یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روک دیا تھا، تو اس کی سفارش میرے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ قال فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ لیکن رات میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کے ساتھ رات کی نماز کو جوڑا گیا ہے، یعنی حافظ ہے تو اس وقت اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، اور قرآن اس وقت کی سفارش کرے گا جب وہ رات میں اٹھ کے قرآن کا حق ادا کرے، تہجد کی نماز پڑھے اور قرآن کا اہتمام کرے، تب جو ہے اس کو یہ فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جیسے کہ ایک آگے روایت آ رہی ہے، اس میں یہ روایت جو ہے احمد کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو بھی صحیح کہا ہے۔ حضرت اسماء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو جمع القرآن فی احاب ما احرقہ اللہ بالنار، اگر کسی کھال میں قرآن کو جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں نہیں جلائے گا۔ یعنی قرآن کی اتنی عزت اللہ کی نگاہ میں ہے، اس لیے قرآن مجید کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، رہنمائی کی باتیں ہیں، اس میں کامیابی اور نجات کی باتیں ہیں، اللہ کو جو اخلاق مطلوب ہے اور اللہ کو جو عبادتیں مطلوب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب عطا کی ہے تو اگر اس کتاب کو کہیں رکھا جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ اس کو جلائے گا نہیں۔ لیکن آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کے اوپر اتنی مہربانی فرمائی، آج آپ کوئی بڑا سے بڑا کسی بھی دھرم کا آدمی آپ ڈھونڈ لیجئے اور اس سے سوچئے کہ وہ ایک کتاب کا حافظ ہو اپنی، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ بائبل کا حافظ، اسی طریقے سے جو ہے رامائن کا حافظ، وید پران کا حافظ، کچھ چیزیں یاد ہوں گی، اگر کہیں ہوا بھی تو ایک آدھ کبھی نکل سکتا ہے، لیکن کوئی اگزامپل سامنے آتا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن اتنا عزیز پارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ بچہ بھی اس کو یاد کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہوا ہے، ورنہ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو یاد کرتے ہو، یاد ہو جاتی ہو، یاد رہتی ہو۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ قرآن کو اس نے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ جب اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ تم کو یاد کرا دیا اور تم کو اللہ نے عزت دی کہ قرآن مجید کا علم دیا ہے، اب اگر تم اس قرآن کے ساتھ لاپرواہی کرو اور نہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھو، نہ یاد رکھنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو تعلیم ہے اور جو اس کی ہدایت ہے، اس کو جو ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرو، نہ جاننے کی کوشش کرو، اور اگر جان گئے تو اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ صرف دنیا جو اللہ کے نزدیک بالکل اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس دنیا کے کمانے کے لیے یا دنیا کی عزت وقتی طور پہ حاصل کرنے کے لیے یا تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے تم اتنے بڑے عظیم کلام کی بے حرمتی کرو اور اس کے احکامات کو نظر انداز کر دو، پامال کر دو، تو یہ جرم بھی کتنا بڑا ہے۔ اس لیے جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے اور اللہ کی عنایتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا مجرم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو عزت کے راستے پہ ڈالا
لیکن وہ عزت تجھے راس نہیں آئی اور تو نے اس عزت کا اہتمام نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے تجھے عطا کیا جا رہا تھا، تو اتنی قیمتی تحفے کی ناقدری کی ہے، اس لیے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ اسی لیے جو ہے علماء کے بارے میں بہت خطرناک باتیں آئی ہیں کہ کسی کا جو ہے ہونٹ جو ہے کینچی سے کاٹا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی، کوئی جو ہے اپنی اٹڑی لے کر گھومے گا، کوئی ایسے ہی بہت سنگین قسم کی سزائیں ہیں۔ یا سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اس میں جو ہے قرآن کا قاری یعنی قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کو جاننے سمجھنے والا ہوگا، اس لیے کہ اس نے سب کام دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا یا اپنے مفاد اور مصلحت کے لیے کیا اور اللہ کے لیے نہیں کیا، تو یہ اللہ کے یہاں بہت سنگین جرم بھی بن جاتا ہے کہ آدمی جو ایسی عزت والی کتاب اللہ نے دی ہے لیکن آدمی کی قدر نہ کرے۔ تو میرے بھائی قرآن کا اہتمام کرنا اور اس کی قدر کرنا یہ سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور جیسا کہ کل وہ روایت گزری کہ جو آدمی قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، جس کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کو جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو پسے پشت ڈال دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایسے ہی جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے آدمی کو قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، پڑھنے کی صلاحیت دی ہے یا ان کو یاد کرایا ہے، تو ان کو اور زیادہ قرآن مجید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا اہتمام کرنے اور اس کو پڑھنے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی باطل اور بدعتوں اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو دور رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا